اچھا پھر یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ وہاں امن ہوگا تو ہمارے یہاں بھی امن ہوگا اینڈ وائس ورسا اینڈ آل دیٹ. وین واز دا لاسٹ ٹائم کہ افغانستان میں بہت کوئی زبردست قسم کا امن تھا؟ اور پاسبلٹی ہے وہاں امن ہونے کی. تو لہٰذا اس قسم کی باتیں مطلب ٹائی دونوں کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو امن پسند ہیں اور ہماری پوری کوشش بھی یہ ہوتی ہے، لیکن اس کو اس سے ٹائی کر دینا. وہ اپنے کام کریں، ہم اپنے. دنیا میں بسنے والی تمام دہشت گرد تنظیموں کے فیکشنز وہاں موجود ہیں، تو وہاں کیا ہم ایکسپیکٹ کریں؟ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان ابھی تک افغان طالبان رجیم کو پرامن طریقے سے معاملات جو ہیں وہ حل کرنے کے لیے بات چیت کا موقع دے رہا ہے، اور لیٹس سی کہ ایکچولی اس میں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ کافی بات چیت تو ہو چکی ہے. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر سیکیورٹی امور ہیں. محمد علی صاحب، ظاہر ہے یہ مسئلہ آج کا تو نہیں ہے، مطلب وی ہیو گرون اپ واچنگ دس آل اراؤنڈ اس کہ مساجد میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں تو خوف و ہراس کا شکار ہیں، اور اب دوبارہ پرٹیکولرلی ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا اسی دہشت گردی کے زیر اثر ہے. یہ معاملات آپ کو کس طرح حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ مطلب جو اپروچ ابھی استعمال کی جا رہی ہے ہماری طرف سے، جو ہماری پالیسی ہے، ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ بہت شکریہ عبداللہ اور ہما، آپ نے مدعو کیا. جی بالکل، دیکھیں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات، جس طرح ابھی آپ نے ساؤنڈ بائٹ بھی چلائی، تو جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے ایک ذمہ دارانہ اور مثبت رویہ دکھایا، جو کہ جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو تمام ان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس ہے، انتظامیہ ہے، ان کو دہشت گردی کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے، اور ان کو ہمدردی بھی ہے ان تمام شہداء اور لواحقین سے. یہ مثبت بات ہے. لیکن اس کا جو تھوڑا سا منفی پہلو یہ ہے کہ ابھی پچھلے 2 دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جو ان کی جماعت کے قائد ہیں، ان کا رویہ، ان کی سوچ اور ان کی جو رہنمائی اور توقع ہے وہ ابھی تک کنفرنٹیشنسٹ ہے، اور ریاست اور حکومت کے ساتھ عدم تعاون پر مبنی ہے. اور یوں لگتا ہے کہ ان کی سیاسی حکمت عملی کا جو بنیادی محور ہے وہ دہشت گردی سے عدم تعاون کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ اور مرکزی حکومت پہ دباؤ ڈالنا ہے، جو کہ بڑی افسوس کی بات ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کوشش کر رہا ہے. دیکھیں سب سے زیادہ تو افغان دہشت گرد انوالو ہیں دہشت گردی میں. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال اس سال بھی جو ہمارے اوپر حملے ہوئے ہیں اس میں سے 136 دہشت گرد خود افغان شہری تھے. اور ابھی حال ہی میں کئی لوگوں نے انہوں نے ریکوگنائز بھی کیا کہ جناب یہاں سے جو مہاجرین واپس جا رہے ہیں ان کو بھی وہاں جا کے ریڈیکلائز کیا جا رہا ہے، ٹرین کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ دہشت گرد بنا کر ان کو لانچ کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. تو اس وقت حقیقت یہ ہے کہ جناب دیکھیں پاکستان میں جو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی سرحدوں اور اپنے شہروں کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کے لیے اللیگل افغان کو ہم باہر بھیج رہے ہیں، واپس بھیج رہے ہیں. تو اس وقت تقریباً 43 جو مہاجر کیمپس ہیں وہ کے پی کے میں موجود ہیں، اور اس میں سے صرف 2 کو بند کیا گیا ہے. اور بلوچستان میں اس کے مقابلے میں آپ جانتے ہیں 42% ٹیریٹری پاکستان کی بلوچستان کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں بہت زیادہ اقدامات کیے گئے ہیں. وہاں کی سیاسی حکومت اور ضلعی انتظامیہ جو ہے ریاست اور فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور جس کے بہت اچھے ثمرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اچھا، یہ جو افغانستان کی بات کی ابھی ہما، آپ نے بھی بالکل صحیح کہا کہ یوں لگتا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے اس کی پاکستان کے عوام، پاکستان کی ریاست اور حکومت سے زیادہ ہمدردی شاید افغانستان کے ساتھ ہے. ان کا تو مطلب بیانیہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمیں بڑا اچھا سلوک کرنا چاہیے اور بڑا نرم رویہ رکھنا چاہیے. ادھر پاکستانی مرتے رہیں، چاہے ان کے اپنے، اور سب سے زیادہ ان کا اپنا صوبہ متاثر ہوا ہے. تو بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ مرکز کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، مرکزی حکومت کے ساتھ مل کر جو بھی اپنے وسائل ہیں، انٹیلیجنس ہے، صلاحیت ہے، اس کو ذمہ دارانہ اور بھرپور انداز میں دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ جو ہے محمد علی صاحب، یہ تو آپ ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں کہ آئیڈیلی تو کرنا یہی چاہیے، لیکن خود اتنے آپس کے اختلافات ہیں کے پی حکومت کے اور سینٹر کے، کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ گیٹ الانگ کر رہے ہیں؟ اور یہ واقعی جو ریئل تھریٹ آف ٹیررزم، تھریٹ کیا ہے وہ تو ایکچولائز ہو رہا ہے، آئے دن ہم کچھ نہ کچھ دیکھ ہی رہے ہیں ملک میں، اس کو ختم کیا جائے. لیکن جب تک یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہوں گی کہ کے پی اور ہماری جو حکومت ہے یہ سارے مل کے آگے چلیں گے کچھ ہوگا. یہ آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر بھی کوئی طریقہ ہے یہ سارا کراس دا بارڈر جو مینس ہے اس کو روکنے کے لیے؟
بہت اہم سوال کیا آپ نے ہما. دیکھیں دونوں پہلوؤں کا میں جواب دے دیتا ہوں مختصراً. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کے ہر شہری، ہر علاقے کی جو سلامتی ہے، جان ہے، مال ہے، عزت ہے، وہ ایکولی سیکروسینٹ ہے، ایکولی مقدس ہے. اور اس میں ہماری ریاست اور حکومت کو کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جس طرح آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ تو متاثر KPK کے لوگ ہیں، تو ان سب سے زیادہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہاں کے کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹ کو کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے اور وہاں کے شہروں کو اور وہاں کے لوگوں کو محفوظ کیا جائے. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ KPK کی حکومت اس میں پہلو تہی کرتی ہے اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی باتوں میں آ کے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر یا دہشت گردی کے اوپر عدم تعاون کو اپنی سیاسی حکمت عملی کا حربہ کے طور پہ استعمال کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں مرکزی حکومت اور ریاست جو ہے وہ اور پاکستان کے جو باقی غیر مطلب جو غیور عوام ہیں، باشعور عوام ہیں، وہ اس کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ ہمارے جو KPK کے بہن بھائی ہیں تمام سیاسی اور دیگر وابستگیوں سے بالا تر ہو کے ان کے اندر یہ شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ خود آپ کی سلامتی، ترقی، استحکام جو ہے وہ اپنی سیاسی وابستگی سے زیادہ دیکھیں اب جس سیاسی وابستگی کی ہم بات کر رہے ہیں محمد علی صاحب، اس سیاسی جماعت کے جو بانی ہیں ان کا پرسوں کا پیغام ہی آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ری ایکشن ہے پاکستان کی پالیسیوں کا. ٹھیک، انہوں نے کہا جی افغانیوں کو اگر ہم نکالیں گے جو الیگل ہیں، ویسے دنیا کا کوئی بھی ملک ظاہر ہے اپنی سینکٹیٹی کے لیے یہ کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ نکالیں گے اور پھر ڈرون حملے ہوں گے تو پھر یہ ہوگا. حالانکہ پتہ نہیں کون سے ڈرون حملوں کا وہ تذکرہ کر رہے تھے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور پہلو جس پہ بہت بات ہو رہی ہے آج کل، وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی آ کے پریس کانفرنس کی، یہ جو منشیات کا کاروبار ہے، اینڈ دس از اے ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری. اینڈ افغانستان اور پاکستان کے بھی صوبہ خیبر پختونخوا میں الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ بہت سے بااثر لوگ، بہت سی سیاسی شخصیات بھی اس میں سم ہاؤ ملوث ہیں یا شامل ہیں یا وہ اس کی سٹیک ہولڈر ہیں. ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ؟ یہ کتنا آپ کو لگتا ہے ہرڈل ہے ان معاملات کی بہتری کی طرف بڑھنے میں؟ دیکھیں بہت اہم دونوں پہلو آپ کے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ابھی جن ممالک کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ یہ ایسے مثالی جمہوریت ہے، ان کے بچے جس ملک میں رہ رہے ہیں، یا امریکہ کی سچویشن آپ دیکھیں کہ ایک حملہ ہوا ہے اور انہوں نے تمام جو ویزا اپلیکیشنز تمام افغانیوں کی انہوں نے بند کر دی. تو وہ اپنے ایک ایک شخص کی جان جو ہے، اپنے ایک ایک اہلکار کی جو جان ہے اور اپنی سیکیورٹی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں کہ 2 بندوں کی جانیں گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ no Afghan will be allowed to enter the 50 states of the USA. اور اس میں کوئی صوبے کی پالیٹکس ہو رہی ہے؟ مجھے بتائیں کیا ڈیموکریٹس کہہ رہے ہیں، ان کی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر دنیا میں کوئی بھی سیاست نہیں کرتا. دوسری بات جو آپ نے بات کی ہے نیکسس کی، کرمنل اور دہشت گردی کی، بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بلوچستان کی طرح KPK حکومت بھی اگر اپنا ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، کیونکہ دیکھیں دہشت گردی کے کائنیٹک حوالے سے ہمارے انٹیلیجنس بیس آپریشن اور ریاستی ادارے اور فوج تو کام کر رہی ہے، لیکن جو اس کی وجوہات ہیں اور اس کی جو معاشی اور مالی معاونت ہے وہ اسمگلنگ کے ذریعے سے کی جاتی ہے. صرف وادی تیرہ کے حوالے سے DGSPR نے ہمیں بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ تقریباً 12,000 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہاں پہ پوست کی کاشت ہوتی ہے، اور وہاں سے جو عشر کی آمدنی ہے وہ 3 ارب روپیہ TTP کو میسر ہوتی ہے، جس کو وہ دہشت گردی کو فائنانس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے عوض وہ ان پوسٹ کے کاشتکاروں کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں ریاست کے اگینسٹ. تو یہ جب وادی تیرہ میں کئی کامیاب آپریشن ماضی میں کیے گئے، اس کے بعد جو موجودہ جو پارٹی وہاں پہ برسر اقتدار ہے اس کی معاونت سے ان لوگوں کو دوبارہ لا کے وہاں پہ بسا دیا گیا ہے، اور وہ نظام اور وہ مالی سپورٹ کا انتظام اور اہتمام دوبارہ سے کر دیا گیا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو ریاستی ادارے یا حکومت پاکستان یا مرکزی حکومت کی توقع ہے اس کے عین مطابق ایک ذمہ داری کا ثبوت دینا ضروری ہے، اور جو پوسٹ کی کاشت ہے اور جو اسمگلنگ کا نیکسس ہے اور جو کرائم اور اغوا برائے تاوان کا معاملہ ہے، اس کی جو سپورٹ بیس ہے دہشت گرد تنظیموں کی، اس میں تو کم سے کم KPK گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں سرٹنلی. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو جو ہے نا
وہ سیاست سے بالاتر ہو کے کوئی سخت اقدام عین ممکن ہے کہ ٹھیک اٹھانا لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے جی. گورنر راج کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ محمد علی صاحب. Thank اور you so ابھی much for جاننے your time. دیا تھا امریکہ نے مطلب ایک وہاں انسیڈنٹ ہوا ہے اور انہوں نے ساروں کی جو اسائلم فائلنگ وغیرہ وہ سب کچھ روک دیا ہے. اور سوچیں پروکسیمٹی بھی نہیں ہے افغانستان سے اس طرح, ہم تو جڑے ہوئے ہیں, ہمارے لیے تو ایک اور لیول آف ٹینشن ہونی چاہیے, ایک وار فوٹنگ پہ کچھ نہ کچھ اس کا حل نکلنا چاہیے, بیکاز وی آر رائٹ نیکسٹ ٹو ایچ ادر.